بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 310 اور پہلی قسط ہے۔ ناظرین، پیج ہے 311، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4، آیت ہے نمبر 10۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت کلام پاک۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4، اور رائٹر ہیں اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ مفتی اعظم پاکستان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دین ہاتھ سے گیا، دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی اور رخصت تو ملت بھی گئی۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ناظرین، پیج 311 پہلی قسط ہے آج کے لحاظ سے، اور روٹین کے لحاظ سے وی لاگ نمبر 310۔ نیز ایک اور بات اسی لفظ اقربون نے یہ بتلائی کہ جس طرح مردوں کو مستحق کی وراثت سمجھا جاتا ہے، اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو، رشتہ اولاد کا ہو یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے، ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے۔ جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوئی ہے۔ جب حق وراثت کا مدار رشتے پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ پھر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھ لیجئے، پھر قرآن کریم کے اسلوب کو دیکھیے کہ للرسول والنساء کو جمع کر کے مختصر لفظوں میں ان کے حق کا بیان ہو سکتا تھا، اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے، اسی تفصیل و تشریح کے ساتھ عورتوں کا حق جدا گانا بیان فرمایا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستقل اور اہم ہونا واضح ہو جائے۔ نیز اسی لفظ اقربون سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قرابت کے معیار سے ہے۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہوں اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو میت کے ساتھ رشتے میں قریب تر ہوگا وہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستحق ہوگا، اگرچہ ضرورت اور حاجت بعید کو زیادہ ہو۔ اگر اقربیت کے ساتھ یعنی اقربیت کے ضابطے کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا نافع ہونے کے معیار کو بنا لیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ مستحکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اقربیت کے علاوہ دوسرا معیار لا محالہ وقتی اجتہادی ہوگا، کیونکہ فقر و حاجت کوئی دائمی چیز نہیں، فقر و حاجت کوئی دائمی چیز نہیں، اس لیے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں، درجات بھی۔ ایسی صورت میں استحقاق کے بہت سے دعویٰ دار نکل آیا کریں گے اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کا فیصلہ مشکل ہوگا۔ ناظرین، یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ یہ سب ہیڈنگ ہے۔
یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ، اگر اس قرآنی اصول کو سمجھ لیا جائے تو یتیم پوتے کی وراثت کا مسئلہ جو آج کل بلا وجہ ایک نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطعی فیصلے کے ساتھ حل ہو جاتا ہے۔ اگرچہ یتیم پوتا بنسبت بیٹے کے ضرورت حاجت مند زیادہ ہو، لیکن اقربون کے قانون کی روح سے وہ مستحق کے وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں۔ البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لیے دوسرے انتظام کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک ایسا ہی انتظام اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں موجودہ دور کے مغرب زدہ متجددین کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ مجتہد یہ لفظ مجتہد نہیں بلکہ متجددین کے علاوہ کسی نے بھی یہ اختیار نہیں کیا، یعنی یہ اختلاف نہیں کیا۔ ساری امت آج تک قرآن و حدیث کی تصریحات سے یہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا باپ موجود ہو یا مر گیا ہو۔ متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو سب میں وراثت کا حق ہے، یہ سب ہیڈنگ ہے اسی کا۔ متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو سب میں وراثت کا حق ہے۔ اس آیت میں مما قل منہ او کثر فرما کر ایک دوسری جاہلانہ رسم کی اصلاح فرمائی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص وراثتوں کے لیے مخصوص کر لیا جاتا ہے، مثلا گھوڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف نوجوان مردوں کا حق تھا، دوسرے وارثوں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلا دیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی، ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے۔ کسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں۔ آخر آیت میں جو ارشاد فرمایا نصیباً مفروضاً، اس سے یہ بھی بتلا دیا کہ مختلف وارثوں کے جو حصے قرآن کریم نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کمی بیشی یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں ہے۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے اس کا مزید، وراثت ایک جبری ملک ہے، اس میں مالک ہونے کی رضامندی شرط نہیں۔ وراثت ایک جبری ملک ہے، اس میں مالک ہونے کی رضامندی شرط نہیں۔ اور اسی لفظ مفروضاً سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ وراثت کے ذریعے جو ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس پر راضی ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدہ کے مطابق کسی دوسرے کو ہبہ کر دے یا بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے، یہ اور بات ہے۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے محروم الوارث، محروم الارث، رشتہ داروں کی دلداری ضروری ہے۔ محروم ارث یعنی وراثت، رشتہ داروں کی دلداری ضروری ہے، یہ ہیڈنگ ہے۔ میت کے رشتہ داروں میں
کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطۂ شرع کے مطابق یعنی ماتحت اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لیے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطۂ میراث کے تحت محروم قرار دیے گئے ہیں، تقسیم وراثت کے وقت ان کا دل افزردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جب ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاجت مند بھی ہوں۔ ایسی حالت میں جب کہ دوسرے رشتہ دار اپنا اپنا حصہ لے جا رہے ہوں اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔ اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھیے کہ ایک طرف تو خود قرآن کریم ہی کا بتلایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابلے میں ابعد کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے ابعد کو حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی، اس کے لیے ایک مستقل آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں بند کر رہے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں یہ آیت دوبارہ اس میں بھی تلاوت کریں گے، یہاں بھی پڑھ کے سناتے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی جو دور کے رشتہ دار اور یتیم مسکین میراث میں حصہ پانے سے محروم ہو رہے ہوں، اگرچہ وہ تقسیم میراث کے وقت موجود ہوں، تو میراث پانے والوں کا اخلاقی فرض ہے کہ اس مال میں سے بااختیار خود کچھ حصہ ان کو بھی دے دیں، جو ان کے لیے ایک قسم کا صدقہ اور موجب ثواب ہے۔ اور ایسے وقت میں جب کہ ایک مال بغیر کسی سعی و عمل کے محض خدا تعالیٰ کے دین سے انہیں مل رہا ہے، تو صدقہ خیرات فی سبیل اللہ کا خود بھی داعیہ دل میں ہونا چاہیے، جیسا کہ اس کی ایک نظیر دوسری آیت میں مذکور ہے۔ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، یعنی اپنے باغ کا پھل کھاؤ جب کہ وہ پھل دینے لگے، اور جس روز پھل کاٹو تو اس کا حق نکال کر فقراء و مساکین کو دے دو۔ یہ آیت سورۃ انعام میں آ رہی ہے۔ ناظرین، اس کا خلاصہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی۔ کیا سامنے جا کے ہم حال اپنا سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی جھڑی ہوگی۔ کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی۔ وہ شیشہ دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے،
ہر چیز زمانے کے قدموں میں پڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، ایک نہت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔